بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں کہ جس کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنے فکر مند ہوتے تھے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل امین نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقین کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ پاک سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ چوتھے درجے میں اللہ پاک آگ کی پوجا کرنے والے لوگوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس تشریف لے گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سب احوال بتا دیے۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور کہا، ابا جان، السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں اللہ پاک کا حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے
کہ وہ روزے قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بناتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اس طرح کے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔